اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم جب کھڑے ہو تم الی الصلاۃ طرف نماز کی واسطے نماز کے فاغسلوا وجوہکم پس دھو لو چہروں اپنوں کو وَأَيْدِيَكُمْ اور ہاتھوں اپنے کو اِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں تک وَامْسَحُوا اور مسح کر لو بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور دھو لو پاؤں اپنے ٹخنوں تک وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم جُنُبًا ناپاک فَاتَّطَہَّرُوا پس طہارت لے لو نہا لو غسل کر لو وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر ہو کوئی بیمار أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر پر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ یا آئے کوئی ایک تم میں سے من الغائط جائے ضرورت سے غوطہ زنی سے أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ یا چھولو تم عورتوں کو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً پس نہ پاؤ تم پانی فَتَیَمَّمُوا پس تیمم کر لو صعیداً طیباً مٹی پاک سے وَامْسَحُوا اور مسح کر لو چھو لو بِوُجُوهِكُمْ اپنے چہروں کو وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو مِنْہُ اس مٹی سے ما یرید اللہ نہیں چاہتا اللہ نہیں ارادہ کرتا اللہ لیجعل تاکہ کرے علیکم اوپر تمہارے من حرج کوئی تنگی ولیکن اور لیکن لیطہرکم تاکہ پاک کرے تم کو ولیتم نعمتہ اور تاکہ پوری کرے نعمت اپنی علیکم تم پر لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ یہ 30واں خطاب ہے ایمان والوں کے نام، اور وضو کے متعلق اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ لازم ہیں اس میں۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ 4 فرائض ہیں اس کے وضو کے: چہرے کو دھونا، اپنے یہ ہاتھوں کو یہاں سے ان کونیوں تک دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کو دھونا، یہ 4 فرائض گنے جاتے ہیں۔ اور ہم نے اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ اگر انسان ڈائریکٹ غسل کر لیتا ہے تو یہ عضو تو خود بخود دھل جائیں گے لیکن وضو نہیں ہوگا، جس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ 5ویں چیز اس میں یہ لازم ہے کہ اس کی ترتیب بھی فرض ہے، یہ جو ترتیب ہے یہ بھی لازم ہے۔ اس کے علاوہ ابتدا میں یہ جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اتنے جب شروع کرتے ہیں تو پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، کھنکارا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے گلے کو، تو یہ ساری چیزیں فرائض میں نہیں ہیں۔ اگر ان میں کوئی چیز رہ بھی جائے تو کوئی اس میں وضو میں فرق نہیں آتا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ وضو کے لیے یہ 5 چیزیں لازم ہیں، یہ جو 4 اعضاء کو دھونا ہے اور 5ویں ان کی ترتیب ہے۔ اگر غسل فرض ہو تو بھی، اور اگر ویسے غسل کرنا ہو تو بھی، وضو غسل فرض پر لازم ہے، ویسے غسل کرنا ہو تو بھی وضو پہلے کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ اور وضو کر لینے کے بعد ظاہر ہے غسل کے لیے بندہ وضو کرے گا تو غسل سے پہلے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، اور کپڑے اتار کر اگر وضو کر لیا جائے تو اس کے بعد بھی جب انسان نہاتا دھوتا ہے تو پورے جسم کو اس نے صاف ستھرا کرنا ہے، ملنا ہے، تو وضو کو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔
وضو ٹوٹنے کی جو وجہ ہیں اس میں وہی ہے کہ اگر ہوا کا اخراج ہو گیا ہے یا اس دوران کہیں پیشاب کر لیا ہے تو ظاہر ہے اس سے وضو نہیں رہے گا، ورنہ وضو جو ہے وہ قائم رہتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس وضو کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے اور اس میں شک کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ دوسرا، ان چیزوں کو جو بتایا گیا ہے مطلب غسل جو ہے اس میں کرنے کے بعد جو پہلے وضو کر لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو شک ہے وہ اچھا نہیں، اور وضو کرتے وقت اعضاء کو بار بار دھوتے ہی رہنا اور شک نہ جانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ یعنی ایک عضو کو 3 بار سے زیادہ دھونا یہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ پہلے اس کو دھوتے رہو یوں کر کے کہ پتہ نہیں کہ ہاں خشک نہیں رہنا چاہیے، یہ بات صحیح ہے، اور اس کے لیے اگر صحیح ترتیب سے آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ نے 1 بار کسی عضو کو دھویا ہے یا 2 بار دھویا ہے یا زیادہ سے زیادہ 3 بار۔ تو یہ چیزیں مطلب ذرا سمجھنے والی تھیں، اللہ توفیق دے۔ اگر غسل فرض ہو یا ویسے وضو کرنا ہو نماز کے لیے، پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کیا جا سکتا ہے، اور تیمم کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ آپ سن چکے ہیں مضمون، اس کو لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اب مطلب اس پوری مٹی کے اندر وہ جس طرح باقی سارے عضو کو دھونا ہے اس طرح مٹی سارے کے اوپر ملنی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ ہاتھوں کو مٹی کے اوپر، پاک مٹی کے اوپر ذرا لگائیں، اس کو صاف کریں، پھر اپنے ان ہاتھوں کو اور اس چہرے کو لگائیں۔ آپ اللہ کے فضل و کرم سے پاک، صاف اور ستھرے ہیں۔ اگر مطلب پانی موجود نہیں یا آپ کسی ایسی مجبوری یا بیماری کے اندر ہیں کہ پانی کو آپ قریب نہیں اس کے جا سکتے، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور وہ پاک مٹی سے تیمم کرنے کا یہ طریقہ جو عرض کیا ہے قرآن نے یہی بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی روایات ملتی ہیں۔ تو اگر یہ یعنی شک جو ہے وہ اپنا ختم کیا جائے، اللہ کے فضل و کرم سے انسان کو اللہ پاک کر دیتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم اوپر اپنے، وَمِیثَاقَهُ، اور پختہ عہد اس کا، الذی وہ جو وَاثَقَکُم بِہ پختہ کیا تم نے اس کے ساتھ۔ یہ اللہ رب کریم کی نعمتوں میں سے بہت سارے انعام ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب کریم کی جو انعامات ہیں انسان کے اوپر، اگر انسان ان کو گننا چاہے تو انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا، نہیں گن سکتا۔ یہ اللہ رب کریم کے ایسے انعامات ہیں کہ ان کا احساس کرنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ رب کریم کے ساتھ جو عہد معاہدے کیے ہیں وہ کیا ہے، اس کے متعلق اللہ رب کریم نے ساتھ ہی فرما دیا اذ قلتم سمعنا وأطعنا۔ تم نے اللہ رب کریم سے ایک یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم نے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پیغام ہم تک پہنچا ہے، تیری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پیغام آیا ہے اس کو ہم نے سنا ہے اور ہم نے اس کی فرما برداری کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کو سن کر پھر اس کے اوپر جو اس کی فرما برداری ہے، اس کی اطاعت ہے، یہ لازم ہو جاتی ہے، یہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو وَمِیثَاقَهُ الَّذِی وَاثَقَکُم بِہ اذ قلتم سمعنا وأطعنا، جب تم نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو سنا اور فرما برداری کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ بلا شبہ اللہ علیم جانتا ہے بذات الصدور، جو تمہارے سینوں کے اندر چھپی باتیں ہیں ان کو بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر یہ 31واں خطاب آ گیا ایمان والوں کا۔ آگے کیا حکم ہے؟ فرمایا کونوا قوامین للہ، ہو جاؤ قائم رہنے والے اللہ کے لیے، شہداء گواہ بالقسط انصاف پر۔ یہ آیا مبارکہ بھی یہاں تک جو ہے یہ آیت نمبر سورہ النساء کی 135 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ تو یہ بات ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کیا جا رہا ہے کہ تم نے انصاف پر قائم رہنے والے بننا ہے۔ اور یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں کہ اپنے ملک پاکستان کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں انصاف کا ایک تو قتل کر دیا گیا ہے، جنازہ نکل چکا ہے، اور اوپر سے دوسری بات یہ کہ انصاف کا قتل بھی اس طریقے سے کر کے اس کی لاش کو بھی اس طرح مسخ کر دیا گیا ہے کہ اب کہیں انصاف والی کوئی چیز کسی معاملے میں نظر آتی ہی نہیں۔ یعنی یہ سلسلہ اتنا زبردست ختم ہو چکا ہوا ہے انصاف والا کہ اس میں کہیں کچھ بھی ہمیں نظر، اپنے متعلق ہم کچھ بھی انصاف کرنے والے بات نہیں رہے،
مطلب اپنا ہی کوئی یعنی آپ دیکھیں ہم روزانہ مطلب ہمارے سامنے لوگ اس دنیا کے اندر آ بھی رہے ہیں اور دنیا سے جا بھی رہے ہیں. ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے. یہ مال دولت، یہ عزت، یہ جو کچھ بھی دنیا کے معاملات ہیں، یہ سارے ہمیں چھوڑ دیں گے اور ہمیں ان کو چھوڑ دیں گے. لیکن جتنے معاشرے کے انسان ہم بسنے والے ہیں، ہم اپنا احساس کریں تو ہم سارے باوجود اس کے کہ ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، پھر بھی ہمارا ٹوٹل انحصار انہی چیزوں کے اوپر ہے. اور وہ جو سلسلہ آگے آنے والا ہے اس کے متعلق ہم بالکل آنکھیں بند کر کے پڑے ہیں کہ خیر ہے، وہ اللہ رب کریم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا. ہم تو ویسے ہی بخشے ہوئے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. تو میرے بھائی یہ انصاف نہیں ہے. انصاف یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو برابر رکھے اور برابر رکھ کے ہر چیز کو اپنی زندگی کو پورا کر جائے. ولا یجرمنکم، اور نہ یہ باعث ہو یہ بات کہ منکم تم میں سے شنآن و دشمنی قوم کسی قوم کی علی اللہ تعدلوا پر اس بات کے کہ تم عدل نہ کر سکو. اعدلوا، عدل کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے. ہوا اقرب للتقوی، وہ قریب ہے واسطے پرہیزگاری کے تقوی کے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ بلا شبہ اللہ خبیر بما تعملون، خبردار ہے تمہارے اعمال سے. وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا الذین، ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل بھی اچھے کیے، لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر بھی بڑا ہے. والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. یہ کافر ہونا کیا ہے؟ یعنی یہ یہود و نصارہ کی بات نہیں. ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ جو پہلے ان کو مان رہے ہیں، یعنی انکار حق کرنے والے، منکر ہوئے ہیں. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، یہ لوگ ہیں جو دوزخ میں رہنے والے ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ 32واں خطاب، اور آج کے سبق کا یہ تیسرا خطاب ہے ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، اوپر اپنے، اذ ہم قوم، اس وقت جب قصد کیا، ارادہ کیا تھا ایک قوم نے، ایک جماعت نے، ان یبسطوا الیکم، یہ کہ وہ کھول دے طرف تمہاری، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم عنکم، تو پس ہم نے ان کے ہاتھوں کو تمہارے اوپر بند کر دیا. یہ ہمہ پگھلا دینے والا جو کام ہوتا ہے نا انسان کو، جو اندر ہی اندر ایک بندہ ارادہ کرتا ہے نا، ارادہ کہ بھئی میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، تو وہ جو اندر ہی اندر سے اس کو پگھلا دیتا ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، کچھ نہیں چھوڑتا. اس کو عربی میں کہتے ہیں ہم. یہ ہے ہموم و غموم، جو ہماری زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ غم جو انسان کے اندر ہو اور وہ اندر ہی اندر سے اس کو کھا جائے، لیکن وہ اس کا کام پورا نہ ہو رہا ہو، اس کی تکلیف میں مبتلا کر دے، اسے کہتے ہیں ہم. یعنی وہ ارادہ جو دوسرے کو تکلیف دینے کے متعلق انسان نے کر لیا ہو، پھر اس تک ہاتھ نہ پڑتا ہو، تو وہ جو اندر سے تکلیف انسان کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم. تو یہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اس بات کو کہ جب کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے کہ وہ اپنا یہ ارادہ کر لے انسان کہ بھئی میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے اور ہاتھ پڑتا نہ ہو، تو یہ بھی اللہ رب کریم کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ کسی قوم نے کسی دوسرے کے لیے کچھ اپنے اندر ایسا ارادہ غلط کر لیا ہوا ہو، پھر اس کا ہاتھ ہی نہ پڑے. تو یہ بھی اللہ رب کریم کا ایک بہت بڑا انعام ہے ان کے اوپر جن تک وہ ہاتھ نہیں پہنچ رہے ہوتے. فرمایا کہ اس کو یاد کرو ایمان والو، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو تمہارے اوپر ہے. واتقوا اللہ، پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اب یہ دیکھیں ٹوٹل 6 آیتیں ہیں آج کے سبق میں، اور بار بار یہ بات فرمائی جا رہی ہے واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ، اور اوپر اللہ کی، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ توکل کریں. اگر ایمان ہے اندر تو اللہ پر توکل ہونا چاہیے. اور اللہ پر توکل کیا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ جو معاملہ تیری طرف سے لکھ دیا گیا ہے وہ ہمارے ساتھ پیش آنے ہی والا ہے، تو اس کے اوپر ہم جو آنے والے تکلیفیں، مصائب، مشکلات ہیں، اپنے آپ کو تیار کر کے ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہوا ہے کہ اللہ وہ جو صبر کہتے ہیں یعنی مقابلہ کرنا ہے ڈٹ کر، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اللہ کریم ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا